یار 30 تو روزے ہیں، وہ بھی کئی دفعہ 29 ہو جاتے ہیں، ایک گنتی کے دن ہے۔ اور میرے بھائی کیا مصیبت ہے، میرا وقت نہیں گزر رہا۔ آپ یقین کریں یہ بھی نہیں ہو پاتا رمضان، پتہ نہیں کس وقت روزے آتے ہیں، کب نکل جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میرا وقت نہیں گزرتا تو میں ٹی وی دیکھتا ہوں۔ قرآن سارا پڑھ لیا ہے، حدیثوں کا مطالعہ ہو گیا، اپنی آخرت کے لیے نفل سارے پڑھ لیے، تسبیحات ساری ہو گئی، جو اب ٹائم نہیں گزرتا تھا تو ٹی وی پہ جا بیٹھے۔ کدھر چلے گئے ہم؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تفسیر روح البیان میں موجود ہے، کہتی ہیں ایک دن حضور اچانک میرے ساتھ آرام فرما کے بستر سے اٹھے نکل گئے۔ ہمیشہ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا، جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو کہتے ابو بکر کی بیٹی حق تیرا ہے، وقت تیرا ہے، پر اگر تو اجازت دے تو میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں۔ آج حضور نے پوچھا ہی نہیں، بستر سے اٹھے چلے گئے۔ کہتی میں اٹھی، میں نے دائیں بائیں دیکھا، محبوب نظر نہ آئے۔ حضور کی تامد استعمال شدہ پڑی تھی، وہ تامد میں نے اٹھا کے اوڑھ لی اور میں نکل گئی حضور کو تلاش کرنے۔ کہتی ہیں جب میں باہر گئی مسجد نبوی شریف کے ساتھ جنت البقیع کی جانب، نبی پاک سجدے میں تھے۔ کہتی ہے میں گئی، تھوڑی دیر کھڑی ہوئی، حضور نے آہٹ سنی تو پوچھا تو کون ہے؟ میں نے کہا میں عائشہ ہوں۔ تو محبوب نے فرمایا یہ عائشہ کون ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی زوجہ ہوں۔ فرمایا زوجہ کیا ہوتی ہے؟ یا رسول اللہ میں ابو بکر کی بیٹی۔ تو نبی پاک نے فرمایا یہ ابو بکر کون ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرا کلیجہ پھٹنے کو آیا، میں وہاں سے پریشان حال واپس آئی۔ جب میں گئی تھی تب بھی ہلکی ہلکی بارش تھی، واپس لوٹی تو پھر بھی ہلکے ہلکے قطرے بارش کے گر رہے تھے۔ میں آ کے ہامتی کامتی بیٹھ گئی، تھوڑی دیر گزری تو نبی پاک تشریف لے آئے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے پریشان دیکھا تو کہا عائشہ کیا ہوا؟ کہا حضور آج وہ ہوا ہے جو کبھی نہیں ہوا۔ یا رسول اللہ میں پریشان ہو گئی۔ حضور عجیب بات ہے، میں گئی ہوں، آپ نے پوچھا کون ہے تو میں نے کہا میں عائشہ کا۔ عائشہ کون؟ آپ کی زوجہ۔ فرمایا زوجہ کون؟ ابو بکر کی بیٹی کا۔ ابو بکر کون؟ اور پھر حضور میں گئی ہوں تو میرے کپڑے بھیگ گئے، آپ آئے تو کپڑے خشک ہیں، سمجھ نہیں آئی۔ تو لفظ سنو حدیث کے، نبی پاک نے فرمایا عائشہ لی مع اللہ وقت، میرا اپنے اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا لی مع اللہ وقت، عائشہ میرا اپنے اللہ کے ساتھ، میرا اپنے اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے۔ اس وقت نہ وہاں کوئی فرشتہ آ سکتا ہے، نہ کوئی نبی اور مرسل آ سکتا ہے۔ جب فرشتہ اور نبی نہیں آ سکتے تو عائشہ اور ابو بکر کیسے آ سکتے ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ پھر وہاں ہوتا کون ہے؟ تو حضور فرمانے لگے ایک میں ہوتا ہوں، دوسرا میرا رب ہوتا ہے، تیسرا کوئی موجود نہیں ہوتا۔ امت کو درس دیا ایک وقت 24 گھنٹوں میں ایسا لایا کر اس میں تو اپنے رب کو دکھڑے سنائے، اس میں تو دعائیں مانگے، اس میں تو عرض و نیاز کرے، اس میں تو اپنے گناہوں کی معافی چاہے۔ اور میرے بھائی اگر تو روز رات مصلی پہ بیٹھے تو تجھے مہلت ملے، عذاب نہ آئے۔ اگر تو اپنے رب کے ساتھ تنہائی کرے تو اللہ تجھے مہلت دے، سزا نہ دے۔ لیکن ہم یہ وقت نکالتے ہی نہیں، اللہ کے ساتھ میت کا ہمارا مزاج ہی نہیں۔ ترمذی شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا داروں کو دکھڑے نہ سنایا کر، مالداروں کے سامنے رونے نہ رویا کر، یہ تجھے کیا دے سکتے؟ تو اٹھ کے جائے گا تو کہیں گے محنت کرتا نہیں، روز مانگنے آ جاتا ہے۔ دنیا داروں کو دکھڑے نہ سنا، اور میں دکھ سنا تو اپنے رب کو سنا، اللہ والوں کو سنا، اللہ کے نبی کو سنا۔ اس سے مراد یہ سارے کہا دکھڑے اپنے رب کو سنا۔ اگر تو اپنے رب کو دکھڑے سنائے گا تو تھوڑی دیر ضرور ہوگی، لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا، میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں رب تجھے دنیا سے بے نیاز کر کے مالا مال فرما دے گا۔ دھوکے کا مزاج نہ بنا، کینچی لے کے نہ گھوم کے کیسے جیب کاٹ سکتی، اللہ کو دکھڑے سنا۔ حضرت عائشہ عرض کرنے لگی حضور چلے یہ تو سمجھ آ گئی، لیکن بارش مجھ پہ پڑی آپ پہ پڑی نہیں، تو کہا عائشہ تم نے اڑا کیا تھا؟ کہا حضور آپ کی تامت۔ فرمایا بارش کوئی نہیں تھی، جب تو نے میری تامت لی تو خدا کی رحمتیں تم پر برسنے لگ گئی۔ تو حضور کے وجود سے لگی ہوئی چیز کوئی اوڑھ لے تو رحمت برستی ہے، تو میرے نبی کی مسجد چومنے سے کیوں رحمت نہیں برستی؟ جالی چومنے سے کیوں نہیں برستی؟ جہاں جہاں حضور رکے، جہاں جہاں نبی پاک ٹھہرے، وہاں جانے سے کرم کیوں نہیں ہوتا؟ تو عزیزو یاد رکھو رمضان میں ایک ڈیوٹی آپ نے یہ کرنی ہے کہ عبادت کو وقت دے، ٹائم نکالیں۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ضروری ہے ایک بندہ اعتکاف کر لے زندگی میں ایک دفعہ، ہر سال کرے تو سنت ادا ہوگی۔
ویسے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، بستی میں اگر کوئی بھی نہ بیٹھے گا تو سارے گناہگار ہو، تو اعتکاف میں وقت دے۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے رمضان شریف میں کہ قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ؟ اگر آپ ناراض نہ ہو تو ہم نے قرآن مجید پڑھنا بالکل ہی چھوڑ دیا، قرآن پاک کھلتا ہی نہیں، توجہ ہی نہیں، مزاج ہی نہیں، سارا دن بیت جاتا ہے، قرآن مجید نہیں کھلتا، قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا۔ ایک آج شخص مجھ سے ملنا چاہ رہے تھے، مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا، تو وہ ایک دفعہ آئے گزر گئے، میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا، پھر آئے تو گزر گئے قرآن شریف، تیسری دفعہ پھر آئے تو کہنے لگے آپ نے کتنا کو پڑھنا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ مہربانی کرو مجھے دعا دو کہ اللہ مجھے پڑھتا ہی رکھے۔ آپ نے یہ کیا لفظ ادا کر لیے کہ کتنا کو پڑھنا ہے؟ خدا کے بندو یہاں کام کیا ہے؟ اگر تلاوت بھی نہیں کرنی تو کرنا کیا ہے وہاں؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ چونکہ ہم تو مسیتڑ ہیں، ہمارا تو مزاج ہے مسجدوں میں رہنے کا، چونکہ عام لوگوں کا مزاج نہیں ہوتا تو وہاں بھی بازاروں کو ٹائم زیادہ دیتے ہیں، خریداری میں وقت زیادہ لگاتے ہیں۔ اگر ہماری طبیعت مسجد میں بیٹھنے کی ہو، قرآن پاک پڑھنے کی ہو تو بڑا ذوق بن جائے۔ میری آپ سے گزارش ہے ایک سپارہ مسجد میں پڑھیں رمضان میں، ایک سپارہ گھر میں پڑھیں۔ مسجد میں پڑھیں گے تو مسجد کا حق ادا ہوگا، اور گھر میں قرآن پاک کھول کے بیٹھیں گے تو بچے بھی آ کے پاس بیٹھ جائیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ یہ کبھی تجربہ کرنا، یہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ جب آپ بچوں کی ماں سویرے سویرے بڑا اچھا دوپٹہ لے کے اور مصلی بچھا کے اور قرآن مجید کی ریل رکھ کے اور پھر اس کو خوشبو لگا کے جب کھولتی ہے نا، تو اس کی جو 2-2.5 سال کی بچی ہوتی ہے وہ بھی کہیں سے دوپٹہ ڈھونڈنے لگ جاتی ہے، وہ بھی دوپٹہ لے کے آتی ہے اور دائیں بیٹھتی ہے۔ اس کا جو 4 سال کا بچہ ہوتا ہے نا، اگر ابا بیٹھا ہے تو 4 سال کا بچہ بھی کہیں سے ٹوپی ڈھونڈ کے لاتا ہے، اسے پڑھنا نہیں آتا، لیکن وہ بھی آ کے نا سپارہ لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے بچے تھوڑا تھوڑا ہلنے لگتے ہیں۔ قسم اللہ کی عزت کی، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب بیٹیوں کے بیچ ماں بیٹھ کے قرآن پڑھتی ہے اور جب بیٹوں کے بیچ باپ بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے تو مجھے لگتا ہے خدا کے فرشتے بھی آسمان کے دروازے کھول کھول کے دیکھتے ہیں، کھول کھول کے دروازے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا رنگ ہے کہ چھوٹا سا بچہ، توتلی زبان۔ امام جلال الدین سیوطی نے روایت لکھی ہے، فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے تو عذاب ہو رہا تھا، چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو وہیں رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ عرض کرنے لگے مولا میری مجال نہیں میں پوچھوں، چند گھنٹے پہلے یہاں عذاب تھا، اب یہیں کرم ہو رہا ہے، اللہ اب اس نے کوئی نیک عمل کیا تو ہے نہیں، قبر میں تو عمل ختم ہو جاتا ہے، اتنا کرم کیسے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بندہ بڑا گناہگار تھا، پاپی تھا، سزا کا حقدار تھا، پر جب انتقال اس کا ہوا تو بیوی اس سے پہلے حاملہ تھی، اس کے انتقال کے 2-4 مہینے بعد بچہ پیدا ہوا، پھر اس بی بی نے بچہ پالا، آج 4.5 سال کا بچہ مکتب گیا ہے، استاد نے بسم اللہ شریف پڑھائی ہے، اس کے بچے نے توتلی زبان پہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو مجھے حیا آئی ہے کہ اس بیچارے کو بھی لفظ نہیں ادا کرنے آتے، زمین پر بیٹھ کر یہ توتلی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اس کے باپ کو سزا دوں۔ بس بچے نے ایک دفعہ بسم اللہ پڑھی ہے، میں نے باپ کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ مہربانی کرو، ایک سپارہ گھر میں، ایک سپارہ مسجد میں، یہ ضرور آپ نے روٹین بنانی ہے۔ مسجد میں پڑھیں گے تو مسجد کا حق ادا ہوگا، گھر میں پڑھیں گے تو بچے بھی پڑھیں گے۔ اور تیسرا سپارہ وہ ہے جو آپ نے تراویح میں سننا ہے۔ تو کتنے سپارے ہو گئے ایک دن میں؟ 3۔ تو رمضان میں کل کتنے ہو گئے؟ 3 قرآن پاک۔ کتنے قرآن پاک جی؟ 3 قرآن مجید، ایک سپارہ دن میں ایک رات میں، تو آپ کا 10 دن کے اندر انشاءاللہ قرآن پاک ختم ہو جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ تعالی؟ یہ ذہن بنائے، یہ ذوق پیدا کرے، اور قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے تو اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے، اور رمضان شریف میں 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو اب ذرا ضرب دے لو، بات کہاں جائے گی؟ تو رمضان المبارک میں قرآن پاک سے، میں نے کہا کوئی اخبار نہ دیکھو، کچھ نہ دیکھو، سارا دن بس قرآن پاک دیکھو، سارا دن قرآن مجید پڑھے، قرآن پاک سے دل لگائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کے کہا مجھے قرآن پاک تو سنا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ پہ نازل ہوا میں آپ کو سناؤں؟ تو فرمایا میرا دل کر رہا ہے میں تجھ سے سنوں۔ حضور کو زیادہ آتا تھا نا، تو کبھی کبھی آپ سمجھ لیں کہ آپ کو زیادہ آتا ہے، لیکن پھر بھی سامنے والا، میں اکثر کہتا ہوں مدرسے کے طلباء سے، میں کہتا ہوں آپ قاری اور حافظ تو ہو گئے ہو، پر کبھی کسی اور سے بھی سنا کرو، کہا کرو سناؤ یار 2 آیتیں دل کر رہا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک تشریف لائے تو مجھے کہنے لگے ابی ادھر آ میں تجھے قرآن پاک سناؤں۔
میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سناؤں. حضرت ابی رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ رب کریم نے میرا نام لیا ہے. میں کہاں وہ کہاں؟ فرمایا ہاں تیرا نام لیا ہے. رونے لگے, کہنے لگے حضور پھر تو میں بڑا خوش نصیب ہوں, سنائیے میں سنتا ہوں. تو حضور سننا بھی حضور کی سنت ہے, سنانا بھی نبی پاک کی سنت ہے. قرآن مجید کو سنیں. اور پھر یار دکھ کی بات ہے نا کہ پاسپورٹ کے دفتر تو میں 2.5 گھنٹے کھڑا رہوں, شناختی کارڈ کے لیے میں 1.25 گھنٹہ کھڑا رہوں, اور میں پہلی دفعہ سعودی عرب جاؤں تو امیگریشن کے لیے 2.5 گھنٹے بھی مجھے لائن میں لگنا پڑے تو میں لگا رہوں. دنیا داری کے لیے تو میں اتنا کھڑا رہوں, اور تراویح کے لیے مجھے 1 گھنٹہ نہ کھڑا ہوا جائے اور میں بہانے کرتا پھروں. تو پھر یاد رکھو وہ حضرت سیدہ اسماء کہا کرتی تھی نبی پاک نے مجھے کہا تھا اسماء اللہ کے رستے میں گن گن کے نہ دینا ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے دے گا. جب ہم رب کریم کو وقت اس طرح دیتے ہیں کہ دنیا داری کے لیے تو ساری ہمارے پاس ہمتیں موجود ہیں, اور تراویح کا وقت آیا تو بہانے ڈھونڈنے لگ گیا. تراویح کا وقت آیا تو وہ جو ہے اس نے شروع کر دی بات کہ جناب میرے فلان جگہ تکلیف ہے اور مجھے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے تو پسینہ بڑا آتا ہے. تو اب تو آسانیاں ہی بڑی ہیں. صحابہ کہتے جب ہم مسجد نبوی میں نماز پڑھنے جاتے تھے بارش ہوتی تھی تو مسجد میں پانی کھڑا ہوتا تھا, کیچڑ کھڑا بن جاتا تھا, تو ہم اپنی جھولیوں میں خشک مٹی ڈال کے لے جاتے تھے, اپنی اپنی جگہ بچھا لیتے مٹی, اور پھر ہم نماز پڑھتے تو ہمارے پیشانیوں پر بھی مٹی لگ جاتی. تو ایک صحابی جھاڑ رہے تھے تو نبی پاک نے فرمایا نہ جھاڑ, جب تک چہرے پہ رہے گی فرشتے درود بھیجتے رہیں گے. اب تو ایسی لگے ہوئے مسجد میں پھر بھی تو تراویح نہیں پڑھتا. تو ایک تو عبادت کو ٹائم دیں, دوسرا قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھیں, رمضان میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں, مسجدوں میں ٹائم دیں. اگر ہم سارے آئیں مسجدوں میں, ہم رمضان شریف کے اندر وقت دیں, جس کے پاس ٹائم ہو وہ آ کے بیٹھ جائے قرآن مجید کھول لے, تو میرا خیال ہے کہ مسجدیں بھی ہمیں دعا دے گی کہ دیکھو ہر وقت انہوں نے میرے اندر تلاوت کی. کچے نمازیوں کو شکوہ ہے کہ پکے نمازی رمضان میں ہمیں گھورتے ہیں, اور رکھے دیے مجھے انہوں نے, کہتے ہیں پکے نمازی, کہنے فصلی بٹیرے آ گئے. یہ زیادتی ہے, یہ ظلم ہے. آپ پکے نمازی ہیں تو مہربانی کریں, آپ وہ جو آپ نے صاف لاٹ کرائی ہے نا اپنے نام پکی, کہ اتنے میں بھینا روز تو کتوں آ گیا, یہ چھوڑ دیں آپ, مہربانی کریں. یہ اللہ کا گھر ہے, یہ کسی کے نام رجسٹری ہو سکتی. جو آیا ہے نا بیچارہ, چلو کبھی کبھی صحیح, مہربانی کریں اس کو ٹائم دے, بیٹھنے دیں, کچھ نہیں ہونے لگا. اور جب وہ آئے نا تو دعا کریں, جب اس کو دیکھیں تو کہ یا اللہ یہ آیا ہے تو ہمیشہ آتا ہی رہے, اس کو دعا دے. مہربان بچے شکوا کرتے ہیں, کہتے ہیں پکے نمازی سانس نہیں لینے دیتے مسجد میں. اور ایک بات اور, حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے وہ نیکی کرنے والا اچھا نہیں جو نیکی کر کے اکڑ جاتا ہے اور دوسروں کو گناہگار سمجھتا ہے, وہ نیکوکار اچھا نہیں. فرمایا کرتے تھے اس سے وہ گناہگار اچھا ہے جو گناہ کر کے کم از کم شرمندہ تو ہوتا ہے نا. فرماتے ہیں جو گناہ کر کے شرمندہ ہو وہ زیادہ اچھا ہے اس سے جو نیکی کر کے اکڑ جائے. تو تھوڑی سی نیکی کر کے پرہیزگاری کر کے ساری دنیا کو گناہگار سمجھنے لگ جانا, یہ تو بت پیدا کر لیا ہے تو نے اپنے اندر, اس بت کو توڑ دے. پتہ نہیں کون کب آئے اور اللہ کا ولی بن جائے. کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں, یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. تو مہربانی کرے پکے نمازی تھوڑی شفقت کریں. یہ میں سب سے نہیں کہہ رہا, جو گھورتے ہیں صرف ان سے کہہ رہا ہوں. کچھ پکے نمازی ہیں تو الحمدللہ دل کے بھی بڑے پکے ہیں, سوچ کے بھی بڑے پکے, اچھے ہیں, خوبصورت لوگ. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں, ہمارے شہر کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, میں نے کہا نماز مسجد میں پڑھا کریں. ان کی عمر کافی زیادہ ہو گئی ہے, تو کہتے ہیں حضرت میں پڑھوں گا انشاءاللہ. ان کو میں نے دوائی لینے گیا تو میں نے وہاں بھی میں نے بات شروع کر دی. میں نے کہا آپ مہربانی کریں, کہتے میں آؤں گا. کچھ دنوں کے بعد میں نے اس مسجد میں نماز پڑھی, اور خاص کر کے پڑھی کہ یہ ٹائم ہے. میں نے فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نظر نہیں آئے, تو کہتے ہیں اسام ناراض نہ ہو جا. نمازی مجھے کہتے تھے خیر ہے ڈاکٹر صاحب, کہیں غلط جگہ تبادلہ تو نہیں ہو گیا, کوئی مصیبت تو نہیں آ گئی. تو کہتے ہیں مجھے شرم سی آتی ہے کہ نمازی اس طرح, ویسے بھی میں گیا نہیں, 60 سال عمر ہو گئی, تو اب نمازی تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کوئی اللہ کی رحمت کے منشی ہیں کہ ہم سے پوچھ کے وہ دے گا جس کو دے گا؟ کیا کرتے ہو او بھائی؟ حضرت باجید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسے لوگ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا, حرام نہیں کھایا. فرماتے تھے الفن کہتا ہوں, بالغ ہونے کے بعد نماز قضا نہیں کی, لیکن پھر بھی کہا کرتے تھے دعا مانگو میرا رب مجھ سے حساب نہ پوچھ لے. حساب والا نہیں ہوں میں, درگزر والا ہوں. عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے, یہ تو فضل کریں تے بخشے جامن میرے جے منہ کالے.
تو مہربانی کریں آگے چلیں. رمضان شریف میں سخاوت کرنی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس طرح تیز آندھی چلتی ہے, ذرا مثال دیکھیں صحابی کی کتنی خوبصورت. فرماتے ہیں جس طرح تیز آندھی چلتی ہے نا, اس طرح رمضان میں میرے نبی کی سخاوت چلا کرتی تھی. نبی پاک ہر سائل کو دیتے, جو قیدی بند ہوتے نا, قیدی جنگ کے قیدی کفار, حضور انہیں بھی آزاد کر دیتے رمضان. فرماتے جاؤ تمہیں آزاد کیا, سخاوت کرے. اور میرا مشورہ ہے اس دفعہ غریبوں سے غریب سخاوت کریں. نسخہ دے رہا ہوں امیر ہونے کا, تو سخی ہو جا, رب کریم تجھے امیر کر دے گا. سخی بن جا. مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا. ایتھے اوتھے دوواں جہان نہیں, سخی کنگال نہیں ہوندا. سخی بن جاؤ. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ کبھی بھی جیب کا سخی نہیں ہوتا, سخی وہی ہوتا ہے جو دل کا ہوتا ہے. غریبوں کو میرا مشورہ ہے کہ 10 روپے دو, لیکن رمضان میں روز دینا, ہر شام دینا. غریبوں کو ساتھ بٹھاؤ, روٹیاں کھلاؤ, افطاریاں کراؤ. غریبوں کے گھروں کے اندر سوٹ پہنچاؤ. مدارس کے طالب علموں کو کپڑے خرید کے دو. جو کچھ نہیں دے سکتا وہ ایک مسواک لا کے دے. ڈیوٹی کرو, اپنے دائیں بائیں غریبوں کا خیال رکھو. جن گھروں میں اکثر دیکھتے ہو کہ دال کا شاپر جاتا ہے, وہاں رمضان شریف میں صبح صبح گوشت پہنچاؤ. مہربانی کرو. غریبوں تم نے ظلم کیا ہے. اگر تم اپنی 4 غریب بھائی مل کے ایک غریبنی بہن کا خیال رکھتے تو اس غریبنی کو محلے کے چودھری کے پاس نہ جانا پڑتا. اگر 4 غریب بھائی ایک غریب بھائی کا خیال کر لیتے, تھوڑے تھوڑے جو صاحب حیثیت تھے, تو وہ مجبور نہ ہوتا. مہربانی کرو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز مدینے کے مسکینوں کو ڈھونڈ کے لاتے تھے. فرماتے تھے کہ ان کو ایک تھیلا دینا میں عزت نہیں سمجھتا. ڈھونڈ کے لاتے غریبوں کو اور اپنے سامنے دسترخوان بچھاتے رمضان میں, اور پھر ان پہ کھانے چنتے اور فرماتے غریب کھائیں گے تو میرا اللہ راضی ہوگا. ساتھ بٹھا کے کھلاتے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کی زوجہ کہنے لگی آپ کا کھانا ہے, مہمانوں کا کوئی نہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے اللہ تجھے جزا دے, تو روز پکا کے دیتی ہے, چل اس طرح کر, مجھے سرکہ اور کھجور دے دے, روٹی میرے مہمان کو دے دے. آپ کی زوجہ رو پڑی, کہنے لگی اگر آپ افطاری والوں کا اتنا خیال کرتے ہیں تو میں نہ کروں. مجھے 10-20 منٹ کا ٹائم دے, میں اپنے اوپر وزن بوجھ ڈالوں گی, میں تھوڑی مشقت میں پڑوں گی, لیکن مہمانوں کے لیے افطاری کا ضرور بندوبست کروں. تو مہربانی فرمائے رمضان میں غریبوں کے فاقوں کا خیال کریں, انہیں پہنچا کے آئیں, گھر جا کے دے کے آئیں. میں اکثر یہ رونا روتا ہوں کہ ہماری مسجدوں میں نا 27ویں کو قاری صاحب کو سوٹ ملتا ہے. اس کے پیچھے سازش یہ ہوتی ہے کہ 27ویں روزے نہ تو درزی پکڑے گا نہ سی کے دے گا. تو ہم یہ سازش کرتے ہیں کہ دین جنا نہ ہوئے مولوی بھی ساڑھے ورگا سوٹ پا لے عید تے, تو پھر ساڑھے کی چودھری جی تے مولوی جی فرق ہی رہ گیا. تو 27ویں کو اس لیے دیتے ہو کہ درزی نہ پکڑے. اس بیچارے کو دینا ہے تو یکم رمضان کو دو. اس کو حضرت جی میرے والا جوڑا پہن کے آپ نے تراویاں پڑھانی, یہ جمعہ آپ نے میرے سوٹ سے. مہربانی کریں آپ جو آپ کے اپنے علاقے کے مسجد کے قراء ہیں, حفاظ ہیں, طالب علم ہیں, ان کو رمضان شریف سے شروع ہونے سے پہلے, اور کسی گھر میں آپ لنگر پہنچاتے ہیں 20ویں روزے, تو 20 روزے تو فاقے سے انہوں نے رکھ لیے, اب آپ گھی لے کے پہنچ گئے. اگر رمضان کی نیت کر کے رمضان سے پہلے بھی دو گے تو اللہ رمضان جتنا ہی اجر عطا فرمائے گا. فطرانہ یکم رمضان کو دے دو, مہربانی کرو, تاکہ غریب کے گھر کے اندر چولہا صحیح جلے, اس کے بچے بھی کھانا صحیح کھائیں. میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے کسی غریب کی بچی کو کپڑا, لباس اور غریبوں کو کچھ لے کے دینا ہے تو رمضان سے پہلے لے کے دیں, تاکہ درزیوں کا ریٹ کم ہو, وہ کام جو ہے وہ جلدی ہو جائے. اور میری گزارش ہے مسلمانوں سے کہ اپنے سارے کام رمضان سے پہلے سمیٹ لو. اتنے قیمتی دن دوبارہ نہیں ملیں گے جو زندگی میں رمضان دوبارہ سے آ رہا. سارے کام پہلے کر لو. ہمارے ہاں تو آپ یقین کریں نہ درزی تراویہ پڑتا ہے, نہ کپڑوں والا پڑتا ہے, نہ کاج بٹن والا پڑتا ہے, نہ نلکی والا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں جی راشی سارا ان دنوں میں. وہ جو آخری 10 راتیں ہوتی ہیں نا رمضان کی, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور ہمیں نفل کے لیے نہیں جگاتے تھے, پر رمضان کے آخری 10 دن فرماتے اٹھو, یہ سونے کا ٹائم نہیں. اور ہمارا وہی ٹائم سارا بازاروں میں گزر جاتا ہے. وہ جو کچھ لینے کا وقت ہے, شب قدر تلاش کرنے کا وقت ہے, وہ سارا ہم بازاروں میں گزارتے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی رمضان کی آخری 10 راتوں میں شب بیداری کریں گے, محفل کریں گے, تلاوت کریں گے, تسبیح پڑھیں گے, جو ہم سے ہو سکے گا. مسجدوں کا رخ کریں, یہاں پہنچ سکتے ہیں تو یہاں پہنچ جائیں, لیکن اپنا وقت ضائع نہ کریں. کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس میں ایک لمحہ بھی رمضان المبارک کا ضائع ہو. آخری بات سنیں, رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے.
سارا سال دین کے لیے کوشش کی ضرورت ہے، سارا سال۔ ہم جب کہیں جا کے دین کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ بیچارے ترس رہے تھے کہ کاش کبھی پہلے ہمیں بات سننے کو ملتی۔ دین کی بات کی ہر وقت ضرورت ہے۔ رمضان کے اندر لوہا گرم ہوتا ہے، کیوں بھلا؟ شیطان قید ہو جاتا ہے۔ پہلے جب دین کا کام ہوتا ہے تو دو قوتیں آپس میں لڑتی ہیں۔ ہم تبلیغ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پیغام دیتے ہیں، شیطان جواب کے اندر کیا کرتا ہے کہ جب ہم یہاں کسی آدمی نے بات کی یا سنی تو بڑا دل نرم ہو گیا، لیکن جب گھر گئے تو شیطان نے پھر وسوسہ ڈال دی۔ رمضان میں ایسے نہیں ہوتا، صرف تبلیغ ہوتی ہے، شیطان قید ہوتا ہے، وہ کوئی غلط مشورہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ تبلیغ زیادہ کرنی چاہیے، جد و جہد کریں، اتنی جد و جہد کریں کہ یہ رمضان جو آنے والا ہے اللہ تعالیٰ اسے امت مسلمہ کی عزت کا مہینہ بنا دے، اور رمضان جیسے ہی جائے امت کو اللہ پھر سے وقار عطا فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر تھا